السلام علیکم ناظرین، دو موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو بڑا افسوسناک یہ ہوا ہے کہ آج یو ایس ایمبیسی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد کے پاکستان کے دورے کے موقع پر، اور اس میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے وہ ہر لحاظ سے سفارتی آداب کے منافی ہے۔ اس میں انہوں نے جس طرح سے مخاطب کیا ہے پاکستان فوج کے سربراہ کو، جس طرح مخاطب کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، جس طرح مخاطب کیا ہے پاکستان کے فورن سیکریٹری کو، انتہائی وہ افسوسناک طریقہ، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پریس ریلیز کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو وہ اپنے ایمبیسڈر کا جو نام ہے پورا لکھتے ہیں ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد، اور بڑی عزت و احترام سے وہ ان کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آگے جا کے جہاں پر وہ پاکستان فوج کا ذکر کرتے ہیں، میں یہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایز ویل ایز چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ۔ یعنی حیرت ہے مجھے اس بات پہ کہ جو سفارتی آداب ہے اس کے مطابق یہ لکھنا چاہیے تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ، کیا یہ کوئی کلاس فیلو کسی کلاس فیلو کو خط لکھ رہا ہے؟ جنرل باجوہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، اس کی بری فوج کے سربراہ ہیں، پاکستان آرمی کے سربراہ ہیں، اور ان کا نام ہے قمر جاوید باجوہ۔ اگر آپ نے لکھنا ہے ایک پریس ریلیز میں ان کا نام تو آپ لکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے پھر سیکریٹری کے بارے میں لکھتے ہیں میٹ فورن سیکریٹری محمود۔ یہ کیا ہے کہ آپ صرف ان کا جو ایک نام ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں، پرائم منسٹر خانز ریسنٹ ریمارکس۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے لاسٹ نیم صرف استعمال ہی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جس طرح یو ایس ایمبیسڈر کا پورا نام پہلے لکھا گیا ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد، اور آگے جا کے آپ صرف ایمبیسڈر خلیل زاد لکھتے ہیں، یہ پھر بھی ٹالریبل ہے۔ اگر آپ نے شروع میں لکھ دیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور آگے جا کے آپ جنرل باجوہ کہہ دیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان پہلے آپ کو لکھنا چاہیے، آگے جا کے آپ پرائم منسٹر خان لکھ لیں، یہ ٹالریبل ہے۔ انتہائی بری لینگویج، انتہائی بیہودہ لینگویج یہ یو ایس ایمبیسی نے کی، اور لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کا فارن آفس خاموش، پاکستان کے پرائم منسٹر آفس نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ انتہائی یہ افسوسناک بات تھی، اور یہ اس پہ ایکشن آنا چاہیے، اس پہ ریئیکشن آنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے مخاطب کرنا، پاکستان فوج کے سربراہ کو اس طرح سے مخاطب کرنا، یہ انتہائی یہ توہین آمیز ہے۔ یہ تضحیک کی گئی ہے، اور یہ پریس ریلیز ہے جان بوجھ کر یہ لکھی گئی۔ اس تضحیک کا اس کے لیے بلانا چاہیے فارن آفس کو، امریکن ہائی کمشنر کو، ایمبیسڈر کو، ایکٹنگ ایمبیسڈر کو، اور ایک باقاعدہ پروٹیسٹ اس پہ لانچ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پھر میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ بنایا ہے یہاں پر اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی میں، اور میں آپ کو یہ بالکل انتہائی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ سی ڈی اے کا جو پلان ہے، جو کنسٹرکشن پلان ہے، جو بائی لاز ہیں، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور وہ جو بلڈنگز وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں آج بھی، وہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے بائی لاز ہیں اس پر پورا نہیں اترتی۔ نوٹس لینا چاہیے پرائم منسٹر کو اس بات کا۔ اور اگر آپ عام شہریوں کے گھر گرا رہے ہیں، ان کی دکانیں گرا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ ماسٹر پلان کے مطابق نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ یہ جو بائی لاز ہیں سٹی کے اس کو وہ اس میں پورا وہ نہیں، اس پہ پورا نہیں اترتی، تو پھر امریکن ایمبیسی میں کس کی اجازت دی کہ اتنی بلند بلڈنگز، اتنی منزلہ بلڈنگز آپ کھڑی کر لیں جو پاکستان کے فارن آفس کے لیے، پاکستان کی انتہائی اہم آفیسز کے لیے جو سیکیورٹی رسک ہو سکتی ہیں، ثابت ہو سکتی ہیں۔ نوٹس لینا چاہیے ان چیزوں کا۔ امریکن ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ برابری کی بنیاد پر دوستی ہے۔ اگر وہ تجاوز کرتے ہیں اپنی حدود سے، اگر وہ کوئی تضحیک آمیز لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ یہاں پر یہ غلطی کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ دوسرا ناظرین، جو ایک اہم خبر آ رہی ہے وہ سندھ سے آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک بغاوت سی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جو اسکول ہے، جو مدارس ہیں، اس کا نصاب ہم تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کو وزارت تعلیم کے انڈر حکومت لانے کا سوچ رہی ہے۔ جس پر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جس طرح ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اسی طرح ہم ان مدارس کا دفاع کریں گے، نصاب کا دفاع کریں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کا نصاب تبدیل کرے۔ اور آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مولانا فضل الرحمان کی تحریک میں شامل ہوں گے۔
تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو ایم پی ایز ہیں سندھ کے، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کون سا بیانیہ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتی رہی. ذوالفقار علی بھٹو نے جو پارٹی بنائی تھی وہ ایک لبرل پارٹی تھی. اب یہ جو نصاب تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، مدارس کو مین سٹریم میں لانے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک طرف تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک طرف تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ان مدارس کے نصاب کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسی حفاظت کریں گے جیسے آزادی کی جنگ لڑی تھی، تو زرداری صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی تحریک میں شامل ہوں گے؟ تو جو خبریں آ رہی ہیں عید الفطر کے فوراً بعد، اگر پیپلز پارٹی نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی اور مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کی جو ساری جو احتجاج ہے اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا، تو عید کے بعد سندھ میں تبدیلی کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے، بڑی سنجیدہ ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ایسا بن گیا ہے جو پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے علیحدگی اختیار کرے گا. اسی دھڑے کا جو ایک بندہ وزیر اعلیٰ پھر بنے گا، اور جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیاں اس کو سپورٹ کریں گی. یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے سندھ کے حوالے سے. اور دوسری جانب پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو نیا بلدیاتی بل پاس کر لیا گیا. جیسے ہی گورنر صاحب سائن کریں گے یہ سارے ادارے تحلیل ہو جائیں گے، ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھال لیں گے. اور مسلم لیگ نون جو ایک بلیک میلنگ، سیاسی بلیک میلنگ کرتی تھی ان بلدیاتی اداروں پر اپنا کنٹرول ہونے کی وجہ سے، اور گراس روٹ لیول پر لوگوں کو بھی بلیک میل کرتی تھی، وہ ختم ہو جائے گی. سال کے اندر نئے بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوں گے، ولیج کونسل ہوگا، اور اس میں شہری اس میں ہوگا 5 ٹیئر یہ ہوگے لوکل گورنمنٹ کے. تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک مسلم لیگ نون کو بڑا سیٹ بیک ہے. لیکن جو سب سے بڑی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو بلاک ہے، اگر پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو تبدیل نہیں کیا تو یہ آگے جا کر ایک سندھ میں حکومت میں تبدیلی کا باعث بنے گی. اور دوسرا، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں غلام سرور خان صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ جی میری جگہ ایک نان الیکٹڈ آدمی کو پیٹرولیم کا چارج سنبھال دیا گیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان سے کہا کہ میں میرٹ پر فیصلے کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، اٹ از نن آف یور بزنس. تو وزیر ہوا بازی جو ہیں وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اس میں، اور پرائم منسٹر نے ان کے مکمل طور پر تسلی کی.